نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم نے آغاز کیا ہے دوسرے باب کا فقہ الفکر فی اسماء اللہ و صفاتہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں اور اس کی صفات میں غور و فکر، جس کا پہلا حصہ تھا الفکر والاعتبار فی عظمت اللہ، اور آج ہم کریں گے پیج 648 سے دوسرا حصہ الفکر والاعتبار فی قدرت اللہ. الفکر غور و فکر، والاعتبار سبق لینا، عبرت حاصل کرنا، اعتبار کا معنی ہوتا ہے کنسیڈریشن، فی قدرت اللہ اللہ کی قدرت کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں غور و فکر کرنا. اور قدرت کا لفظ جو ہے یہ ایک بہت وسیع لفظ ہے، قوت سے زیادہ ہے. ایک ہوتا ہے قوت، پاور، لیکن قدرت جو ہے اس میں پاور کا معنی تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ ابیلٹی کا معنی ہوتا ہے، یعنی کسی کام کے قابل ہونا، پوری طرح اس کو کرنے پر قادر ہونا. عربی میں تمکن اور غلبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایسی قدرت یا کام کی ایسی طاقت جس میں تنظیم ہو، تخطیط ہو، پلاننگ ہو، تنسیق ہو، یعنی ایک خاص طریقے کے ساتھ، ایک سلیقے کے ساتھ کام کیا جائے، جیسے اردو میں کہتے ہیں نظم و نسق، یعنی تمکن، غلبہ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ شامل اور کامل ہے، یعنی مکمل ہے. بندوں کے اندر جو ایبلٹی ہوتی ہے، انسانوں کے اندر جو قدرت ہوتی ہے، کسی بھی کام کے کرنے کی جو ایبلٹی ہوتی ہے، کیپیبلٹی ہوتی ہے، وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. کچھ کے اندر تو بالکل بھی نہیں ہوتی، کچھ کے اندر ایک کام کی ہوتی ہے دوسرے کی نہیں ہوتی، وہاں ان کا عجز اور کمزوری نظر آتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ ہر کام پر ہے، ہر چیز. ان اللہ علی کل شیء قدیر، جبکہ انسانوں میں سے کوئی بھی، اللہ کے سوا کوئی بھی جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر نہیں ہے. جزوی طور پر قادر ہے اور چند چیزوں پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر نہیں. عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک فیلڈ میں بہت اچھا ہو سکتا ہے، بہت ماہر ہو سکتا ہے، اس کو اس پر کسی نہ کسی طرح عبور حاصل ہوتا ہے، لیکن وہی شخص دوسرے معاملے میں بالکل نالائق ہوتا ہے، بالکل کمزور. اور یہ ہر انسان کے بارے میں، ہر مخلوق کے بارے میں ہے. مثلا آم کا درخت آم کا پھل تو دے سکتا ہے، لیکن کیا وہ آڑو کا پھل بھی دے سکتا ہے؟ نہیں. اسی طرح شامل، یعنی کامل کے علاوہ شامل، مثلا ایک درخت ایک موسم میں سال میں ایک دفعہ پھل تو دے سکتا ہے، لیکن وہ سارا سال پھل نہیں دے سکتا. اسی طرح انسان کی کیپیسٹی کیا ہوتی ہے، دن میں تو کام کر سکتا ہے لیکن رات کو کام پھر نہیں کر سکتا، اس کو آرام چاہیے ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالی ہر کمزوری سے، ہر عجز سے بالکل پاک ہے. اس کی ہر صفت کامل اور شامل ہے. شامل کا مطلب ہے کہ انکلوڈنگ، انکلوسو، شمولیت سے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فقہ القلوب کے اندر اب اس باب میں صرف آیات ہیں اور ان پر غور و فکر ہے، اور ان آیات پر غور و فکر کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کو محسوس کرنا، جاننا اور اس کے مطابق پھر عمل کرنا ہے. قال اللہ تعالی للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے. وما فیہن، اور جو بھی ان میں ہے، یعنی آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی اس کا اختیار ہے ان تمام چیزوں پر. اسی نے ان کو بنایا ہے، وہی ان کا مالک ہے، اور وہ ان کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے. پورا کنٹرول اس کا ہے، اتھارٹی اس کی ہے. کیجئے آسمانوں میں آپ کو کیا کیا نظر آتا ہے؟
مثلا اس وقت اگر اس ونڈو سے باہر دیکھیں تو آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کلاؤڈز اور روشنی، درخت اور آسمان کی نیلاہٹ، وسعت. ان سب چیزوں کا مالک کون ہے؟ کس کے کنٹرول میں ہے؟ ہوا ایک خاص رفتار سے چل رہی ہے، وہ چاہے تو اس کو تیز کر سکتا ہے اور وہ چاہے تو چلتی ہوا کو روک سکتا ہے. یہ ہے قدرت. اسی طرح زمین پر، آپ کے سامنے زمین ہے، گھر سے نکلے، اسکول سے نکلے، زمین پر کیا کچھ نظر آتا ہے، غور و فکر کریں اور ہر چیز کو دیکھ کر کہیں یہ بھی اللہ کی ہے، یہ بھی اللہ کے کنٹرول میں، یہ بھی اللہ کے کنٹرول میں، یہ بھی اللہ کے کنٹرول میں. ہر چیز اسی کے کنٹرول میں. وما فیہن، اور جو ان دونوں کے بیچ میں ہے، دونوں کے بیچ میں جیسے بادل ہیں، ہوائیں ہیں، پرندے ہیں اور جو کچھ بھی ہے، ان سب چیزوں پر اصل میں وہی کنٹرول کر رہا ہے. کیا یہ بادل جو کسی ایک ملک پر ہوتے ہیں وہ ان کی ملکیت ہو سکتے ہیں؟ وہ مالک بن سکتے ہیں ان کے؟ زمین پر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے پہاڑ ہیں، دریا ہیں، کچھ باغات ہیں، یا تو وہ پرسنل پراپرٹی ہوتے ہیں یا وہ کسی خاص ملک کی پراپرٹی ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ دریا ہمارا ہے، یہ پہاڑ ہمارے ہیں، اور ان کے پیچھے بڑی بڑی جنگیں بھی ہو جاتی ہیں. لیکن کیا آسمان جو کسی بھی ملک کے اوپر نظر آتا ہے، یا بادل ہیں، یا اور اسی طرح کی چیزیں، یا پرندے، کوئی کہہ سکتا ہے یہ ہمارے پرندے ہیں، یہ آپ کے ملک میں نہیں جا سکتے، یا ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے، یہ آپ کے پرندے نہیں؟ تو مالک کون ہے ان سب کا؟ ان پہ قدرت کس کو ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کو ہے. تو اصل مالک تو وہی ہے. نیکسٹ آیت. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اینما تکونوا، تم جہاں بھی ہو، زمین پر ہو، آسمان پر ہو، آسمان اور زمین کے بیچ میں ہو، کہیں بھی ہو، تو کیا ہے؟ یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو لے آئے گا، یعنی قیامت کے دن اپنے سامنے حاضر کر لے گا. تم کہیں چھپ نہیں سکتے، کہیں بھاگ کے جا نہیں سکتے. کیوں کیسے لے آئے گا؟ کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، اس کی ملکیت میں ہے. انسان عام طور پر تو ہم کہتے ہیں نا یہ ہمارے بچے، یا یہ میری بیوی ہے، یا میرا شوہر ہے، یہ میری امی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا میرا میرا، سب رشتوں کو کم میرا کر کے کرتے ہیں. لیکن ہم سے زیادہ ان سب کا مالک اللہ ہے. ہماری اولاد بھی ہم سے زیادہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی ملکیت اور اللہ کی قدرت میں ہے. اسی طرح باقی تمام رشتے، باقی تمام چیزیں. تو ہم ان رشتوں سے یا ان سب کو اپنا کہنے کے باوجود بھی اپنی مرضی کے مطابق سب کچھ نہیں کروا سکتے. حقیقی معنوں میں ہم اپنی اولاد کے بھی مالک نہیں ہیں کہ اپنی مرضی سے ان سے سب کچھ کروا سکیں، جہاں چاہیں بلا لیں، جہاں چاہیں انہیں بھیج دیں، نہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے ان کے ساتھ جو چاہے کرے. اور یہاں سے اللہ کی قدرت پتہ چلتی ہے. جس کو چاہا پیدا کر دیا، جس کو چاہا زندگی دی، جس کو چاہا پیدا ہونے سے پہلے فوت کر دیا، جس کو چاہا بڑی عمر میں. ہم کہیں فرار نہیں حاصل کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پکڑنے پہ قادر ہے. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. تو جب ہم بھاگ سکتے ہی نہیں تو پھر کیا کریں؟ اللہ کی اطاعت کریں. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أن يقول له كن فيكون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. کیا بھلا نہیں ہے وہ ہستی
جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے، ان کی طرح کے؟ بلا، کیوں نہیں، بالکل ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہت زبردست پیدا کرنے والا، ماہر، خلاق، العلیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ یعنی وہ تخلیق کے کام سے بھی واقف ہے اور اس کا علم بھی بہت زیادہ ہے، یعنی یہ اس کی پاور میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، اس کی قدرت میں ہے کہ وہ پیدا کر سکتا ہے۔ انما امرہ، بے شک اس کا حکم، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، تو بس وہ تو اتنا کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا پتہ چل رہا ہے کہ جو رب آسمانوں اور زمین کو بنا سکتا ہے وہ انسانوں کو بھی بنا سکتا ہے، ہم جیسا کوئی بنا سکتا ہے۔ اور یہ تو معمولی چیز ہے، انسان کی تخلیق تو معمولی چیز ہے، وہ تو خلاق عظیم ہے اور العلیم بھی ہے، اور اس کو کسی چیز کو بنانے میں کچھ مشکل بھی نہیں ہے، صرف کن کہنے کی دیر ہوتی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس کی قدرت۔ جی استاذہ، جیسے ابھی آپ نے فرمایا نا کہ وہ مالک ہے تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو اس میں ہم انسان بھی شامل ہے، وہ جو چاہے ہمارے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن جب ہمیں کوئی اچھی بات پہنچتی ہے جب تو ہم اس کی قدرت کے بہت زیادہ گن گاتے ہیں، لیکن جب کوئی آزمائش ہوتی ہے تو پھر ہم تھوڑا سا اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ مالک ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو میرا ذہن تو بس اسی بات پہ اٹکا ہوا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ہمارے ساتھ بھی اور کسی اور مخلوق کے ساتھ بھی۔ اگر ہم یہ جان لیں نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچان لیں کہ وہ کیوں ایسا کرتا ہے، اگر ہم جان لیں کہ وہ الحکیم ہے، اگر ہم جان لیں کہ وہ الرحیم ہے، اگر ہم جان لیں کہ وہ القدیر ہے، تو ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہ رہے، ہماری پریشانیاں ہی ختم ہو جائیں۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں، پھر یہ کہ الرحیم مسلسل رحم کرنے والا ہے، یعنی اس کے ہر کام میں اس کی رحمت ہے، وسعت رحمتی کل شیء، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہاں بھی کل ہے وہاں بھی کل ہے۔ اپنی قدرت کی وجہ سے جو کچھ بھی وہ کرتا ہے وہاں اس کی رحمت غالب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کی رحمت وہاں نظر نہیں آتی، ہمیں اس کی رحمت صرف نظر آتی ہے وہاں جہاں وہ ہماری پسند کا، کوئی مرضی کا، ہمارے دل کا کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے۔ ورنہ انسان کے اوپر اگر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو اس میں بھی دراصل اس کی رحمت ہی ہوتی ہے، وہ بندے کو کچھ سبق سکھانا چاہتا ہے جو کل قیامت کے دن اس کے کام آنے والا ہے۔ وہ کل قیامت کے دن سے پہلے آج ہی اس کی اصلاح چاہتا ہے۔ اور پھر یہ کہ العلیم ہے، القدیر ہے، تو وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے۔ تو ہم وائے چھوڑ دیں کہ کیوں کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، ہمیں صبر کرنا آ جائے، ہمیں پرسکون رہنا آ جائے، اس میں بھی کوئی خیر ہے، اس کے ذریعے بھی وہ مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ اور پھر اس نے خود کہا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر قطعاً ظلم کرتا ہی نہیں، لیس بظلام للعبید، بندوں پہ ظلم بھی نہیں کرتا۔ اچھا، پھر یہ بھی ٹھیک ہے، ہاں یہ بھی صحیح ہے، پھر انسان کے اندر ایکسیپٹنس آ جاتی ہے، پھر انسان اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ جب اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے نا تو پھر انسان کہتے ہیں واقعی اسلمت لرب العالمین۔ Just connecting to the point that you were elaborating on, that when he does allow an azmaish, a trial, a fitna to strike us, that is a bigger rahmah. Because just like on a human level we can understand that anyone who loves us, like a mother loves a child, doesn't let a harm reach the child like an injection or a pain or a surgery unless there's a bigger benefit in it. So Allah subhanahu wa ta'ala, walahul mathalul a'la, He doesn't let a harm reach us unless there's a bigger rahmah on it. Like you said that rahmah is in everything, we just don't perceive it as rahmah. Assalamu alaikum. I was just thinking that we read there is, in Allah's creation, there is a reason of every creation that Allah subhanahu wa ta'ala has created. So whenever we have trials and tribulations and then we are really worried why it's coming into my life, there must be some reason. And sometimes when we have so much ease in our life, there is a reason behind it. We have to get connected to Allah subhanahu wa ta'ala in every situation, especially in our ease, if you have an easy life or if you have a difficulty. Everything is coming from Allah subhanahu wa ta'ala. بالکل۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا. والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. سبحانہ، پاک ہے وہ. وتعالی عما یشرکون، اور بہت بلند اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی جس چیز کو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں اس چیز سے تو وہ بہت ہی بلند اور بہت اونچا ہے، کوئی بھی چیز اس کے برابر کی نہیں کسی بھی اعتبار سے. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی رحمت اور اس کی طاقت کا کسی نے اندازہ ہی نہیں لگایا. ما قدر اللہ حق قدرہ، جیسے اس کی قدر ہونی چاہیے، جیسے انسان کو اس کا مقام پہچاننا چاہیے، وہ انسان نے پہچانا ہی نہیں، اس کا حق ادا نہیں کیا. انسان اپنی جہالت کی بنا پہ جانتا ہی نہیں کہ اور اس کا رب ہے کون. اسی لیے اللہ تعالی کی پہچان حاصل کرنے کا جو بھی علم ہے وہ اشرف العلوم کہلاتا ہے. یعنی الاسماء والصفات کا جو علم ہے یہ اشرف العلوم کہلاتا ہے. سب علوم سے زیادہ اشرف، اعلی اور بلند ترین علم، سب سے بہترین علم جو اس وقت یہ ہم حاصل کر رہے ہیں، جس سے ہمیں اللہ کی پہچان ہوتی ہے، جس سے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، جس سے ہماری زندگی کی حقیقی معنوں میں پھر اصلاح ہوتی ہے. بہت دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے پڑھ بھی لیا، پتہ نہیں پھر عمل کیوں نہیں ہوتا. وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا. اللہ کا دیا ہوا علم تو ہم نے کسی نہ کسی حد تک جان لیا، ڈوز اینڈ ڈونٹس تو ہمیں پتہ چل گئے، لیکن کس کے بھیجے ہوئے ہیں یہ سب کچھ اس کو نہیں پہچانتے. اس وجہ سے پھر اس کا حکم بھی اس طرح نہیں مانتے، اس کی بات کو بھی وہ ویلیو نہیں دیتے جس کے وہ قابل ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ. اب دیکھیے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، عام انسانوں میں بھی ایک ہی بات ہوتی ہے. ایک شخص کہتا ہے ہم پرواہ نہیں کرتے، ہم کان ہی نہیں دھرتے، ہم کوئی امپورٹنس ہی نہیں دیتے، ہم اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے کوئی. ایگزیکٹلی سیم وہی بات ایک دوسرا شخص کرتا ہے تو ہم غور سے سنتے ہیں، ہم فوراً کرنے کے لیے دوڑتے ہیں. کس چیز کا فرق ہوتا ہے؟ بات تو ایک ہی تھی. ایک نے کہی تو آپ نے سنی بھی نہیں، سنی انسنی کر دی. دوسرے نے کہی تو آپ نے اس کو بہت امپورٹنس دی، ہر قیمت پہ اسے کرنے کی کوشش کی. کس چیز کا فرق تھا؟ فرق جانیے کیا فرق تھا. بات ایک تھی، کہنے والے دو تھے. کہنے والے کے فرق کی وجہ سے، یعنی جس کی بات ہم نے نہیں سنی، اصل میں اس شخص کی ہمارے نزدیک کوئی ویلیو نہیں تھی، اس کا کوئی مقام ہی نہیں تھا، تو ہم نے سوچا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس کی بات، نہ بھی اس پہ کان دھرے تو کچھ نہیں ہوتا، سو واٹ کیا ہو جائے گا. لیکن ایک دوسرا شخص، اس کی بات کو ہم نے بڑے غور سے سنا، کیونکہ ہمیں پتا تھا اگر ہم نے اس کی بات کو دھیان سے نہیں سنا تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہوگا، ہمیں اس کے کانسیکوینسز دیکھنے پڑیں گے. اور اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. مثلا ایک شخص جھوٹا ہے تو آپ اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں، لیکن ایک شخص بہت سچا ہے اور ہمیشہ سچی اور کھری اور صحیح بات کرتا ہے تو اس کی بات کو آپ کیا کرتے؟ آپ توجہ دیتے نہیں، اس کی یہ ہمیشہ سچی بات کرتا ہے. ایک شخص آپ کے لیے خیر خواہ نہیں ہوتا، مخلص نہیں ہوتا، اس کی بات آپ توجہ نہیں سنتے. دوسرا، آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے، اس پر آپ کا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ بہت مخلص سنسیئر شخص ہے، یہ بالکل صحیح بات کہتا ہے، آنےسٹ ہے، آپ اس کی بات کو زیادہ توجہ دیتے ہیں. تو جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ صفات کو جانتا ہے اور اچھے طریقے سے جانتا ہے، اتنی زیادہ اس کی بات کو اہمیت دیتا ہے، اس کی اتنی ہی قدر کرتا ہے، اس سے اتنی ہی زیادہ محبت کرتا ہے، اس کے لیے اتنی ہی بڑی بڑی قربانیاں دے سکتا ہے. اور اس کے برعکس جس کی کوئی ویلیو نہ ہو ہماری نگاہ میں کیونکہ ہم اس کو جانتے ہی نہیں، تو اس کی بات کی کیا ہوگی. جس میں ہمیں ٹرسٹ ہی نہ ہو، بڑی سے بڑی بات کہہ دے، ہم کہتے ہیں ایسی جھوٹا شخص ہے، اس کی بات پہ نہ کان دھرو. کبھی کہہ بھی دیتے ہیں اور کبھی ہم زبان سے نہیں کہتے بس، لیکن ہمارے دل میں یہی ہوتا ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ. ہر شخص اپنے اپنے ایمان، اللہ کی پہچان کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ویلیو اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اس کا کیا مقام ہے، وہ کون ہے. جو جتنا عالم ہے، انما یخشى اللہ
من عباده العلماء، جو جتنا علم رکھتے اتنی اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، اتنا ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو علم نہیں رکھتے پھر ان کے اندر خشیت بھی نہیں ہوتی، محبت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ پہچانتے ہی نہیں کون ہے وہ. تو اس لیے اس علم کو حاصل کرنا فرض کے درجے میں ہے. ہم سب کہتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم جانتے ہی نہیں اللہ کون ہے. کس کی عبادت کر رہے ہیں ہم؟ کسی بت کی، یا اس کی طرح کہ جیسے کوئی پتھر کے بت کے آگے آ کے جو کرے کرے، اس کو کیا پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. ہم نے بھی اپنی نمازیں، ہمارے عبادتیں بس ایسے ہی کر رہے ہیں، یہ تھوڑی سوچ کے کہ وہ اتنی زبردست ہستی ہمارے سامنے، اس کے آگے کھڑے ہیں. ہوتا ہے ہماری لوگ پوچھتے رہتے خوشبو کیسے آئے. جس دن تمہارے دل میں عظمت آ گئی نا اللہ کی کہ کس کے آگے کھڑے ہیں، تو اس دن کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی کہ خوشبو کیسے، وہ خود ہی آ جائے گا. Assalamu alaikum warahmatullah. So nowadays people are very blunt and very open about questioning Allah subhanahu wa ta'ala. Why is this happening? If this is with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala, why this is happening? And that is shallow thinking. Like human beings think that they are more sincere اور انسانوں کے زیادہ ہمدرد ہیں. They are more sincere towards. حالانکہ یہ نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ wa ta'ala loves us more than 70 mothers. So because of not knowing Allah subhanahu wa ta'ala, these questions arise. اور ہمارا ایمان بھی ہے تو علم کے بغیر ہے. حالانکہ ایمان کے لیے پہلی شرط فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. ایمان سے پہلے علم آتا ہے، اور علم نام کی تو شاہی نہیں. اور اگر علم ہے تو دنیا کا ہے، اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں علم، وہ تو ہماری پرائرٹی میں ہی نہیں. اپنے نسلوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے آس پاس سب کے لیے کتنی حرص ہے ہماری کہ ہم واقعی ان تک یہ علم پہنچا دیں. سبحان اللہ. Yesterday I was teaching to my grade 11 and we were discussing about empirical knowledge and theoretical knowledge. And empirical knowledge is basically on the experimental base, right? So conclusion was that I was preparing my class, my students, that whatever we did in grade 10 might be going to go against the definition that we learned, right? Because sciences keep on reviving itself, and mostly the knowledge is on the theories of science. And then I could not help myself, and I said, I don't sometimes understand why people become atheists. Because science is, is the knowledge of, al-ghaib, unseen. And this is what Allah subhanahu wa ta'ala is also. We also believe in the same thing. Subhanallah. السلام علیکم. میں یہ دیکھ رہی تھی کہ پچھلے دنوں جب عید قربان تھی اور سب جگہ قربانی کا چرچا تھا، اور کہ کیسے کر رہے ہیں اور کون کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. اس قدر زیادہ انٹرنیٹ پہ اور چیٹ میں لوگ پوسٹ کر رہے تھے مذاق قربانی کے بارے میں. ایسا لاسٹ ایئر بھی ہوا تو میں نے درگزر کیا، لیکن اس دفعہ میں نے پھر ان کو لکھا کہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ قربانی کس کے حکم سے ہو رہی ہے، اس کا کیا مقصد ہے اور ہمیں کیوں کرنی ہے، اور کتنا ہمیں اس کا احترام کرنا ہے اور اس کو اسی طرح سے کرنا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھا ہے. تو اس طرح سے میں نے ان کو لکھا، میں نے کہا کہ یہ کس کے لفظ ہیں قربانی، جو رسول اللہ نے کہا تھا کہ میری قربانی اور میری زندگی اور میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. So what exactly are we trying to do? If you start ridiculing Qurbani and this ritual and legacy of Ibrahim alayhi salam, what are your kids going to learn? So we are already in a mess, the Muslims. And then when you start making fun of these things, oh, the goat looked so cute, she was hiding in the garage and she takes her head out and says something. So I said, all these things are going to tell your kids that it's nothing, we don't have to do it. So you're actually trying to destroy your own self, your own religion, your own tradition. So just because they don't know Allah, Yes. now it has just come together in my mind that they don't know. Next ayah. ما قدر الله حق قدره ان اللہ لقوی عزیز. انہوں نے قدر ہی نہیں کی اللہ کی جیسے حق ہے اس کی قدر کرنے کا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ قوت والا ہے، غلبے والا ہے. اور قوی اور عزیز جو دو اللہ کی صفات ہیں، یہ قدیر ہی کی طرح ہے، یعنی کہ ان کے معنی بہت سملر ہیں. یعنی اللہ قوت والا ہے اور اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے. نیکسٹ آیا. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا،
ان اللہ کہ اللہ تعالی نے انزل من السماء ماء آسمان سے پانی نازل کیا، فتصبح الارض تو ہو گئی زمین مخضرہ سرسبز، مخضرہ جسے سبز کر دیا گیا، کسی چیز کو پینٹ کر کے اسے دکھایا جاتا ہے تو سبز کر دیا گیا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالی بہت باریک بین خوب خبر رکھنے والا ہے. اس سے بھی اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے. اللہ ہی پانی اتارتا ہے اور وہی اس پانی کے ذریعے زمین کا رنگ بدل دیتا ہے، اور اللہ خوب خوب جانتا ہے، خوب خوب خبر رکھتا ہے کہ کہاں کس موسم میں کتنی بارش اترنی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پلانٹس انسان خود پانی دے دے کے اگاتے ہیں ان کا رنگ اور ہوتا ہے، اور ایک بارش ہوتی ہے تو سبزہ لش گرین ہو جاتا ہے، وہ گرینری کچھ اور ہوتی ہے. تو یہاں اس مخضرہ ہونے کی جو کنیکشن ہے وہ انزل من السماء ماء، آسمان کے پانی کے ساتھ جوڑا گیا ہے. اور یہ اللہ کی قدرت ہے. ہم چاہیں بھی تو بارش نہیں برسا سکتے، ہم چاہیں بھی تو زمین پہ وہ رنگ نہیں لا سکتے. یہ سب کچھ وہی کر رہا ہے. لیکن ہم جب کوئی اچھی گرینری دیکھتے ہیں تو عموماً تعریف کرتے ہیں کسی گارڈنر کی، مالی کی، یا جس نے کچھ اگایا ہو اس کی، اور بھول جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہاں بھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت نظر آ رہی ہے. نیکسٹ. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. زمین کے سبزے کے بعد کیا تم نے غور نہیں کیا، دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف؟ رب کو تو نہیں دیکھا جاتا، لیکن جتنی بھی نشانیاں ہیں یہ دراصل رب ہی کی طرف دلیل کرتی ہیں. کیف مد الظل، کس طرح اس نے سایہ پھیلا دیا. ولو شاء لجعله ساکنا، اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک جگہ ساکن کر دیتا، یعنی ایک ہی جگہ سورج نکلتا، وہاں سے جیسے ہمارے گھر میں کوئی روشنی ہوتی ہے جسے ٹیبل لیمپ آپ آن کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا جو سایہ ہوتا ہے، اس کا جو شیڈو ہوتا ہے، وہ ہر روز ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے، وہ ہلتا جلتا نہیں. آپ آن کرتے ہیں، آف کرتے ہیں. اللہ چاہتا تو آسمان پہ بھی اسی طرح سورج کو آن آف کر دیتا اور سائے ایک ہی جگہ رہتے. لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ سایوں کو پھیلا دیتا ہے، اور موسموں کے فرق کے اعتبار سے وہ سائے پھیلتے چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس حکمت کے اندر بھی قدرت، کس طرح ان چیزوں کو خوبصورت بنا دیا. ان سایوں کے ڈھلنے میں بھی ایک حسن ہے. جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے اور سائے لمبے ہوتے چلے جاتے ہیں تو آپ نوٹس کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. خصوصاً سمر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سایہ خوب لمبا ہوتا ہے، یعنی اگر آپ سورج کے سامنے کھڑے ہوں اور دوسری طرف سائے کو دیکھیں تو کئی گنا آپ کے جسم سے یا آپ کے سائز سے لمبا سایہ دکھائی دیتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہی کی نشانی ہے. اور جس طریقے پہ جیسے اوپر میں نے بات کی تھی نا کہ تنظیم، تخطیط، تنسیق، یعنی قدرت کے اندر یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں. اس کی تنظیم کا مطلب ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو منظم انداز میں کرنا. ایک ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز پہ مثلاً کچھ کر سکتا ہے، مثلاً آپ کو روٹی پکانی آتی ہے، لیکن بہت دفعہ ہم کیا بنا رہے ہوتے ہیں، کس طرح بنا رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کام اس طرح کے بے ڈھنگے نہیں ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ تخطیط پوری پلاننگ ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ تنسیق، اس میں ایک ڈسپلن اور ایک کوآرڈینیشن اور ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے. یہ سب چیزیں اس میں نظر آتی ہیں. انسانوں کو جب کہیں قدرت یا پاور یا کنٹرول حاصل ہوتا ہے تو بعض اوقات بہت اجلت میں اور بہت بے ڈھنگے قسم کے فیصلے کرنے لگتے ہیں. ان کے اندر وہ خوبصورتی نہیں ہوتی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر کام کے اندر ایک خاص حسن بھی ہے. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اس پر رہنما بنایا، یعنی سورج کے ڈھلنے چڑھنے کی وجہ سے سایوں کا رخ بھی بدلتا ہے اور ان کا سائز بھی چینج ہوتا ہے. جی نیکسٹ. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ نے ہر جاندار کو پیدا کیا، من مائن پانی سے پیدا کیا. فمنہم من یمشی علی بطنہ، کچھ جاندار اپنے پیٹ پہ چل رہے ہیں جیسے سانپ وغیرہ، کچھوا.
ومنہم من یمشی علی رجلین، کچھ اپنے 2 پاؤں پہ چلتے ہیں جیسے انسان. ومنہم من یمشی علی 4، کچھ 4 پاؤں پہ چلتے ہیں جیسے شیر، چیتا وغیرہ. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی کریشن کی ورائٹی دکھائی گئی ہے، اور یہ اللہ ہی کی قدرت ہے، جو چاہے بنائے، جیسا چاہے بنائے. کسی کی ٹانگیں چھوٹی چھوٹی، تو آپ نے دیکھا کہ جیسے کیٹرپلر اور اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے انسیکٹس ہوتے ہیں، کس طرح وہ چل رہے ہوتے ہیں. کچھ کے پاؤں ہوتے ہی نہیں ہیں اور ان کو رینگ کر ہی چلنا ہوتا ہے، یعنی اپنے پیٹ پر ہی چلنا ہوتا ہے. آپ سوچئے اگر ہمیں اپنے پیٹ پہ چلنا پڑتا تو ہم کیا یہ مزے مزے کے کھانے کھا سکتے تھے؟ پیٹ کیا گھٹنوں کے بل بھی چلنا پڑے تو کیا حالت ہوتی ہے. اور کوئی 4 پاؤں پہ چل رہا ہے اور کوئی اس سے بھی زیادہ پہ. اللہ جیسے چاہتا پیدا کرتا ہے. یہ اس طرح کسی بھی ایک جانور کو ایک خاص شکل میں، ایک خاص سائز میں، ایک خاص طرح کے پاؤں دے کے، ٹانگیں دے کے کیوں بنایا اور کس نے بنایا؟ اسی نے بنایا جس کی قدرت ہے. اور یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. خاص طور پر انسان جب کبھی زو میں جاتا ہے یا کبھی جنگل میں جاتا ہے اور مختلف طرح کی مخلوق دیکھتا ہے، اور کبھی پانی کی مخلوق کو دیکھتا ہے، مچھلیوں کو اور کیکڑے اور مختلف چیزیں، ان کو پاؤں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، تو یہ بھی اس کی قدرت کی نشانی. اور کبھی انہی جانوروں کے اندر جیسے کسی کی اگر 4 ٹانگیں ہو تو 4 کی بجائے 3 بھی ہوتی ہیں، یا کوئی لنگڑا بھی ہوتا ہے، یا کوئی ایکسٹرا بھی ہو سکتا ہے. کچھ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو جی چاہے کرے. وقال اللہ تعالی وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وہ اللہ ہے جو رات کو تمہیں فوت کر دیتا ہے، نیند موت کی بہن ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم دن میں کمائی کرتے ہو، جو بھی کام کاج، کوشش، جو بھی تمہاری ارننگ ہوتی ہے. ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ تمہیں اس میں اٹھاتا ہے، یعنی دن کو اٹھاتا ہے. فیہ کی اشارہ نہار کی طرف ہے. لیقضی اجل مسمی، تاکہ مقرر مدت پوری کی جائے، یعنی جتنی انسان کی زندگی ہے وہ پوری کر لے. ثم الیہ مرجعکم، پھر اس کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم کرتے ہو. اور یہ بات ہمیں ہر روز سوچنی چاہیے، رات کو سوتے وقت، صبح اٹھ کر. اور پھر جس طرح دن واپس لوٹ جاتا ہے ایسے ہی انسان کو خود بھی واپس جانا ہے. جس طرح رات کے وقت انسان سو جاتا ہے، اسی طرح انسان کو ایک موت کی حالت میں بھی سونا ہے. اور جس طرح انسان دن کے وقت اٹھ کے کام کاج کرتا ہے، اسی طرح آخرت میں ایک دن میں اٹھے گا، یوم القیامہ میں، اور اس دن اپنے ان کاموں کا نتیجہ دیکھے گا. پھر وہ اللہ تعالیٰ انسان کو بتائے گا کہ وہ کیا کر کے آیا. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون. ہر روز سوچا کریں، آج تو میں اپنے بستر سے اٹھ گئی ہوں، کوئی دن ہوگا کہ اس بستر سے اٹھ ہی نہیں سکتی. جب بستر میں جائیں تو سوچیں کہ آج میں یہاں سو رہی ہوں، کل مجھے قبر میں سونا ہے. جب لائٹ آف کریں تو آپ سوچیں آج یہ تو اتنا اندھیرا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ روشنی کہیں سے آئی جاتی. جب میں قبر میں جاؤں گی، نو ونڈوز، کچھ بھی، کہیں سے بھی سوراخ نہیں ہوگا، ٹوٹل ڈارک. آج جو کچھ میں دن میں کر رہی ہوں، اس وقت بھی جو میں کر رہی ہوں، کل قیامت کے دن مجھے دکھایا جائے گا. ایون مرنے کے بعد انسان کو دکھایا جائے گا. پچھلے دنوں بخاری میں ایک حدیث پڑھی میں نے، وہ بہت ہی ڈرا دینے والی تھی. اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ بیمار تھے اور بے ہوش ہو گئے، تو ان کی بہن نے سمجھا فوت ہو گئے. وہ رونے لگی. جب رونے لگی تو رو کے کہتی ہیں واہ جب اللہ، واہ جب اللہ کا مطلب ہے اے میرے بھائی جو پہاڑ جیسا تھا، جبل کی طرح تھا، ہائے وہ بھائی جو ایسا اور ایسا تھا. تعریفیں کرنے لگی، جیسے عام طور پر ہم کسی کی بھی تعریف شروع کرتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے پھر کرے چلے جاتے ہیں. تو وہ جب ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ تم کیا کہہ رہی تھی؟ کیونکہ جب تم یہ کہہ رہی تھی تو فرشتہ مجھ سے پوچھتا تھا کیا تم واقعی ایسے ہو، تم ایسے ہی ہو. یعنی وہ مجھے دھمکاتا تھا اور پوچھتا تھا کیا تم واقعی ایسے ہو. ہم کتنے خوش ہوتے ہیں اپنی تعریف پر، اور کتنی اچھا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے بارے میں وہ بات کہے، اچھی بات کہے، چاہے ہمارے اندر نہ ہو، پھر بھی ہم اسے خوش ہو کے لیتے ہیں. تو آپ نے وہ حدیث بھی پڑھ رکھی ہوگی نا کہ جب کسی مردے کے پیچھے اس کے گھر والے چیختے چلاتے ہیں یا بین کرتے ہیں تو مردے کو اس کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے. اور کس مردے کو ہوتا ہے؟ جو ان کے ان باتوں پہ راضی ہو،
اور خوش ہو کہ ہاں دیکھا مرنے کے بعد لوگ میرے پہ کس طرح میرے بارے میں کہیں گے اور میری کیسی تعریفیں ہوں گی. یا انسان زندگی بھر کام ہی اس لیے کرے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے. تو اگر انسان ویسا ہے اور نیت خراب کر کے کام کرے وہ ویسے ضائع، اور اگر ہے نہیں اور جھوٹی تعریفیں، جیسے منافقین کے اندر یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، جو انہوں نے کیا نہیں اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے. تو مرنے کے بعد بھی فرشتے پوچھیں گے تو واقعی تھے تم ایسے؟ وہ قبر میں کس بات پہ ان کی پٹائی کریں گے کہ وہ جو تمہارے پیچھے سب تمہاری ایسی جھوٹی تعریفیں کر رہے ہیں. ہاں اگر سچی ہوں گی تو پھر اور بات ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ مجھے سچی ناموری عطا کرنا، یعنی جو سچ بات ہے وہی لوگ میرے بارے میں کہیں، بلا وجہ کی جھوٹی مبالغہ آرائیاں نہ کریں. اور ہم بعض اوقات اپنے وہ فخریہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ بھی ہیں، ہم وہ بھی ہیں، ہم وہ بھی ہیں ہی نہیں اور کہے جا رہے ہیں، یا کوئی اور ہمارے بارے میں کہے جا رہا ہے جبکہ ہم وہ ہیں بھی نہیں، اور ہم روکتے بھی نہیں بھائی میں ایسی نہیں ہوں، کیا سمجھتے تم مجھے؟ کیونکہ اندر سے ہمارا نفس بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگ کریں ہماری تعریف. یہ تعریف، یہ توجہ، اٹینشن ہی کے لیے تو ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ اٹینشن سیکنگ جو یہ بھی ایک بیماری بنتی جا رہی ہے، اور اس کے لیے ہم لباس بھی دوسروں کی مرضی کا پہنتے ہیں، چلنا پھرنا بھی دوسروں کی مرضی کا، ایون اپنے جسم کی شیپ اور اپنی ہر چیز جو ہے لوگوں کے سٹینڈرڈ کے اوپر رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ان کی خاطر جی رہے ہیں. جو اللہ کی خاطر جیتا ہے وہ پھر اپنا گھر بار، کھانا پینا، اپنی ہر چیز میں یہ دیکھتا ہے کہ وہاں کیا ایکسپٹیبل ہے، وہاں کے لحاظ سے کیا فائدہ مند ہے مجھے. یہ بڑی اہم بات ہے. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. آج رات کو سو جاتے ہو، کل رات بھی سونا ہے. آج رات بیڈ روم میں ہے، کل رات قبر میں ہے. آج کے دن کام کر رہے ہو، کل کام کا نتیجہ دیکھو گے. اور ہر دن کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے ہمارا، ہر دن ہماری زندگی سے کم ہوتا جا رہا ہے. اور پھر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں میں واپس نہیں جانا چاہتی. اللہ پوری قدرت رکھتا ہے، واپس لے جائے گا، بھاگ نہیں سکتے. As part of this ayah, يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ. So it's not only about what you know. It's not a question about what you know. It's what you did with what you know. Meaning you're going to be informed about what it is that you ended up doing with what it is that you knew. So knowledge is a huge responsibility. Knowing means that, you're expected to act in a certain way, behave in a certain way, and there shouldn't be pretentious behavior. بالکل. So nowadays, when following a fashion, we don't understand that fashion doesn't even benefit us in this dunya. We don't look good, but we just follow it because other people are following. So there is no good in this dunya, and in the akhirah we are going to be in trouble. اپنی کمفرٹ بھی نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے لیے بھی کمفرٹ نہیں ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ توفته رسلنا وهم لا يفرطون. اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. یعنی اس کا اپنا کنٹرول بھی اور وہ تم پر نگران بھی بھیجتا ہے فرشتے. حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی توفته رسلنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو فوت کر لیتے ہیں. وهم لا يفرطون، اور وہ کہیں بھی کوتاہی نہیں کرتے، کمی نہیں کرتے، پوری جان نکال کے لے آتے ہیں. یہ بھی اللہ کی قدرت کی علامت ہے. یعنی ہمارے پاس اختیار، آزادی صرف دنیا کی حد تک ہے. موت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا. موت انسان کو مغلوب کر دیتی ہے، بے بس کر دیتی ہے. اس کے اندر کوئی طاقت قوت رہتی ہی نہیں. کس طرح انسان پچھاڑا جاتا ہے موت کے ہاتھوں؟ مغلوب ہو جاتا ہے. طاقتور سے طاقتور انسان، امیر سے امیر انسان، صحت مند سے صحت مند ترین انسان، لیکن جب موت آتی ہے کس طرح گر جاتا ہے اس کے سامنے، مقابلہ نہیں کر سکتا. اور یہ موت کس نے پیدا کی؟ خلق الموت. کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی. تو اسی کی قدرت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وقال اللہ تعالی أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. اولم يروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟
انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں. واللہ یحکم، اور اللہ فیصلہ کرے گا یا اللہ فیصلہ کرتا ہے. لا معقب لحکمہ، اس کے فیصلے کا کوئی پیچھا کرنے والا نہیں. وہو سریع الحساب، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یعنی زمین اس کے کنٹرول میں ہے، جیسے چاہے اس کو کرے. ننقصها من اطرافها کا معنی ایک تو یہ کیا جاتا ہے کہ فزیکلی وہ سکڑ رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں. خاص طور پر اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے. اور فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے فیصلے پر کوئی اپنا فیصلہ نہیں لا سکتا. یہ اللہ کی قدرت ہے. دنیا کی عدالتوں میں آپ دیکھیے جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے نا، ایک عدالت فیصلہ کرتی ہے تو پھر کیس چلا جاتا ہے. مثلا عام کورٹ میں ہوتا ہے تو ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے. وہ کیا کرتی ہے، پچھلے فیصلے کو ختم کر دیتی. وہاں سے کبھی ہائی کورٹ کا فیصلہ قبول نہیں کرتے لوگ تو پھر سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں. کبھی اس فیصلے کو بھی کوئی اور شخص اس سے بڑی اتھارٹی رکھنے والا اس کو ختم کر دیتا ہے. کوئی نہ کوئی ہر فیصلے کے پیچھے آنے والا ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے اس کے فیصلے کو کوئی بھی انڈو نہیں کر سکتا. I'm just remembering that one of our close relatives, and she was nearing her death, and she had been a very healthy woman all her life, and it didn't occur to her that this is it for in time. So she desperately wanted a day before she passed away to get up and sit in the chair. And she consistently said to the nurses, I want to sit in that chair. I want to sit in the chair. And we all could see that she probably is not going to be able to. What we tried, we called the nurses and we asked them, just put her in the chair. And they looked at us in disbelief because they were the ones who do it all the time. So probably they could make a fair guess that she's not well enough to sit in the chair. And a couple of hours later, she was, losing her voice and slowly going towards Allah subhanahu wa ta'ala as He wished that she would do, or the time that she had. We could still not say anything because we were all quiet. So no matter what you intend to do, you cannot go out of the circle of Allah subhanahu wa ta'ala's hukum and His destiny for you. So that taught me how helpless we are. Yes. Whatever we do, we think we can do it, but only if Allah permits and if He gives us enough energy or life to do those things. And that taught me like never before that whatever this moment is the moment to do anything, to learn, to benefit others, whatever, drink, eat, sit, everything is in His control. So I think people should visit the sick a lot. Yes. To learn these lessons and to integrate them in their own lives. بالکل. آپ دیکھیے کہ ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قوتیں ہیں اور ایک طرف ہمارے پاس کچھ قوتیں ہیں جو اللہ ہی نے ہمیں دی ہیں. ہم بول سکتے ہیں کہ اور اس وقت تک صرف بول سکتے ہیں جب تک اللہ چاہے گا. تو اصل قوت پھر کس کے پاس ہے؟ ہمارے بولنے کی بھی اصل قوت اللہ ہی کے پاس. ہم دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اس وقت تک جب تک وہ چاہے گا. تو جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں، ایون ہمارا برین جو کام کر رہا ہے، ہارٹ کام کر رہا ہے یا ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، یہ اصل میں تو اسی کی دی ہوئی قوت ہے اور ان پر بھی اصل کنٹرول انہی کا ہے. ہمارے پاس تو چھوٹی سی چوائس ہے. آج اگر ہم اس کی مرضی کے مطابق ان کو استعمال نہیں کرتے تو کل بہرحال وہ واپس تو لے لے گا ان کو اور پھر وہ پوچھے گا کہ کیا کیا تھا ان کے ساتھ. میری مرضی کے مطابق انہیں استعمال کیا تھا، میری پسند کے کام ان سے لیے تھے یا میری ناراضگی میں ان کو استعمال کیا تھا، کس چیز میں انہیں لگایا. نیکسٹ آیت. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ
وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ کیف بنیناہا، کس طرح ہم نے اس کو بنایا، وزیناہا، اور ہم نے اس کو زینت بخشی، وما لہا من فروج، اور اس میں کوئی رخنے سوراخ نہیں ہے، پلین اسٹریٹ، والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا ہے، والقینا فیہا رواسیا، اور اس میں ہم نے میخیں گاڑ دی ہیں یعنی پہاڑ، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور ہم نے اس میں ہر طرح کے بارونق پودے اگائے ہیں، نباتات اگائی ہے، تبصرتن، دیکھنے کے لیے، وذکرى، اور یاد دہانی، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا ہو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی آسمان بنایا اور اس کو خوبصورت بنایا. ہماری تو اتنی طاقت نہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں، بنانا تو دور کی بات، اور پھر فلالیس بنایا. ما لہا من فروج، انسان جو کچھ بناتا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی بیشی رہ ہی جاتی ہے. زمین کو بھی اللہ نے پھیلایا، اور اسے پہاڑ بھی اسی نے لگائے، اور اس میں طرح طرح کی نباتات بھی اس نے اگائی. لیکن یہ سب چیزیں تبصرتاً، دیکھنے کے لیے، غور و فکر کے لیے، و ذکر، اور سبق لینے کے لیے، یاد دہانی ہے. مگر یہ سب یہ یاد دہانی ان چیزوں کو دیکھ کر کس کو ملتی ہے؟ عبد منیب کو. اور یہ سب اللہ کی قدرت ہی کی نشانیاں ہیں. نیکسٹ. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. کیا انہوں نے دیکھا نہیں پرندوں کی طرف؟ اب آپ دیکھیے کہ آسمان، زمین، انسان، موت، زندگی، دابہ، سایہ، ہر تمام نشانیوں کی طرف غور و فکر کروایا جا رہا ہے. اب یہاں پر پرندوں کی طرف، مسخرات فی جو السماء، جو آسمان کے پیٹ میں یا آسمان کی فضا میں مسخر کیے گئے ہیں. ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں تھامے ہوئے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بھی ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. یعنی کس طرح پرندے بعض اوقات اڑتے اڑتے بادلوں سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات کئی کئی گھنٹے کی ان کی پرواز ہوتی ہے، فلائٹ ہوتی ہے، اور بعض اوقات دن کے علاوہ رات کو بھی اڑ رہے ہوتے ہیں. ان کو کون ڈائریکشن دیتا ہے؟ کون ان کو تھامے ہوئے ہوتا ہے؟ نیکسٹ. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. کیا وہ دیکھتے نہیں کہ کس طرح اللہ نے تخلیق کی ابتدا کی، پھر وہ اس کو لوٹائے گا بھی؟ بے شک اللہ پر بہت آسان ہے چیزوں کو بنانا، اور اس کے بعد ان کو ختم کر کے پھر دوبارہ بنانا. انسانوں کو جیسے دوبارہ پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں. نیکسٹ. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. کہہ دیجیے زمین میں چلو پھرو، گھومو پھرو، فانظروا، پھر دیکھو، کیف بدأ الخلق، تخلیق کا آغاز کیسے ہوا. ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة، پھر اللہ دوبارہ پیدا کرے گا آخرت میں، یعنی آخری پیدائش بھی ہوگی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آغاز بھی اسی نے کیا، اختتام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور دوبارہ پیدا کرنا بھی اسی کے کنٹرول میں ہے. نیکسٹ. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ. کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم پانی کو ایک بنجر زمین کی طرف چلاتے ہیں، یعنی بارش جب برستی ہے تو پھر وہ
خشک زمین کی طرف پانی بہہ کے چلا جاتا ہے. فنخرج به زرعا، پھر ہم اس سے کھیتیاں اگاتے ہیں، زراعت ہوتی ہے. تأکل منہ انعامہم وانفسہم، جس سے ان کے مویشی بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں. افلا یبصرون، کیا پھر وہ دیکھتے نہیں کہ ایک بارش کے برسنے سے انہیں کیا کچھ حاصل ہو گیا، زمین نے کیا کچھ ان کے لیے اگل دیا. نیکسٹ. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے پیدا کیا ان کے لیے اس میں سے جو ہمارے ہاتھوں نے بنایا، مویشیوں کو، تو وہ ان کے مالک بن گئے ہیں. یعنی مویشی ہم نے ان کے لیے پیدا کیے اور وہ ان کے مالک ہو گئے. اور ہم نے مسخر کیا ان کے لیے انہیں، تو ان میں سے کچھ پہ وہ سواری کرتے ہیں اور ان میں سے کچھ کھاتے ہیں. یعنی یہ سب کچھ کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. اور ان کے لیے انہی مویشیوں کے اندر بہت سے فائدے ہیں. اور پینے کی چیزیں، دودھ پیتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی ہڈیاں کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر ان کی کھالوں کو استعمال کرتے ہیں. افلا یشکرون، کیا پھر وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ تو یہ بھی سب چیزیں اللہ کی قدرت سے بنی ہیں. ایک جانور پوری ایک فیکٹری ہوتا ہے جس میں دودھ تیار ہو رہا ہوتا ہے، چارہ کھاتا ہے اور دودھ دیتا ہے. حیرت کی بات ہے، انسان اپنی فیکٹری میں جب تک وہ چیز نہ ڈالے، را مٹیریل جو اس کو آگے چاہیے، تو وہ وہاں فیکٹری خود سے کچھ نہیں بنا سکتی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چھوٹی چھوٹی بکریاں اور گائے کتنا کتنا دودھ دیتی ہیں، اور کس طرح انسانوں کو مختلف متعدد چیزوں میں کام آتا ہے. وقال اللہ تعالی أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر آپ غور کریں تو اکثر آیات جو ہیں شروع ہو رہی ہیں اولم یروا، اولم یروا، اولم یروا، الم یروا، اولم یروا، افلم ینظروا، اولم یروا، الم ترى، الم ترى. سوال کا انداز ہے اور دیکھنے اور غور کرنے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی پہچان کے لیے اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. تو اشرف العلوم جس کو اللہ کی پہچان کا علم کہتے ہیں، وہ ایک تو اللہ کی کتاب سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات پہ غور و فکر کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اللہ کی صفات پتہ چلتی ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ کی کریشن میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر ان میں غور و فکر کر کے انسان اللہ کو پہچانتا ہے. قرآن نے خود اللہ کی پہچان کے لیے ان ساری چیزوں کی طرف دیکھنے کی بات کی ہے اور پوچھا ہے کیا دیکھتے نہیں؟ دیکھا کرو. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ تھکا نہیں ان کی پیدائش سے. ولم یعی بخلقہن بقادر، وہ اس بات پہ قادر ہے الا ان یحیی الموتى، کہ مردوں کو زندہ کر دے. بلا، کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ مرنے والوں کو دوبارہ زندہ بھی کر دے گا. وقال اللہ تعالی والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. اور آسمان کو ہم نے اپنی قوت سے بنایا اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں، یعنی اور زیادہ ایکسپینڈ ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی اس میں بھی اللہ کی قدرت ہے. والارض فرشناها، اور زمین کو ہم نے بچھایا. فنعم الماہدون، تو ہم کتنا اچھا ہموار کرنے والے ہیں، یعنی کس طرح اس کو سیٹل کر دیا کہ انسان اس پر چلے پھرے کام کرے. ومن کل شیء خلقنا زوجین، ہر چیز میں سے ہم نے جوڑے بنائے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم سبق لو، نصیحت لو.
کہ اللہ نے تخلیق کا نظام کیسے رکھا ہے کہ ہر چیز کے اندر جوڑے رکھ دیے اس نے. دن اور رات جوڑا ہے, مرد اور عورت جوڑا ہے, اور یہ دونوں مل کر ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. تو کبھی وہ اپوزٹ ہیں اور کبھی وہ ملتے جلتے ہیں, اور اس سے ایک دوسرے کی پہچان ہوتی ہے. رات نہ ہو تو دن کا پتہ نہ چلے. اسی طرح تخلیق کے لیے چاہے پودوں کی پیدائش ہے یا جانوروں کی یا انسانوں کی, اس کے لیے بھی جوڑا درکار ہے. یعنی اکیلا کوئی کچھ بھی نہیں, کوئی اکیلا کچھ بھی نہیں. اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ زوم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم اکیلے ہی سب کچھ کر لیں گے, صرف اپنی ذات ہی نظر آتی. حالانکہ ہر معاملے میں ہم دوسرے انسانوں کے بھی محتاج ہیں اور پھر اللہ کے محتاج تو ہیں ہی ہیں. اکیلا صرف وہ ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے بغیر کسی کی مدد کے. تو ہر چیز کے جوڑا ہونے میں بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے, اور اس سے اس کی قدرت اور طاقت کا پتہ چلتا ہے. وقال اللہ تعالی قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. کہہ دیجئے کہ زمین کس کی ہے, لمن الارض ومن فیہا, اور زمین میں جو کچھ ہے اس سب کا مالک کون ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو تو جواب دو. سیقولون للہ, ان قریب وہ مشرکین منکرین کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے ہے. قل افلا تذکرون, کہہ دیجئے کیا پھر تم سبق نہیں لیتے, نصیحت نہیں لیتے اس بات سے. اگر صرف اتنی بات پہ غور کر لو تو اسی سے تمہیں بہت سے سوال کے جواب مل جائیں گے. وقال اللہ تعالی قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سيقولون للہ قل افلا تتقون. وقال اللہ تعالی, اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, قل من رب السماوات السبع, کہہ دیجئے کون ہے 7 آسمانوں کا رب, یعنی خالق مالک مدبر. ورب العرش العظیم, اور عرش عظیم کا رب کون ہے. سیقولون للہ, ان قریب کہیں گے کہ اللہ. قل افلا تتقون, کہہ دیجئے کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو کہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے تو تم بھاگ کے کہاں جاؤ گے. ہر چیز تو اس کی ہے, عرش عظیم بھی اس کا ہے, 7 آسمان اس کے ہیں, اور تم خود مانتے ہو, تو پھر تم بھاگے ہوئے کہاں, بچو کے کہاں. وقال اللہ تعالی قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. کہہ دیجئے ہر چیز کی ملکیت یا بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ, اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جاتی. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ, ان قریب وہ کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہے. قل فأنا تسحرون, کہہ دیجئے پھر کہاں سے تم مسحور کیے جاتے ہو, کون تم پر جادو کر دیتا ہے, تمہاری عقل مار دیتا ہے. یہ ہر چیز کی بادشاہت اس کے پاس ہے, وہ جس کو چاہے پناہ دے, اور جس کو وہ نہ دے اسے کوئی اور دے نہیں سکتا. تو ضرور کہیں گے سب کچھ اللہ کے لیے. تو پھر تمہاری عقل کیوں ماری جاتی ہے؟ اگر سب کچھ اللہ ہی نے کیا ہے تو پھر اس کے آگے سرنڈر کر دو. وقال اللہ تعالی أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. الم یرو, کیا انہوں نے دیکھا نہیں, کم اہلکنا, کتنی ہی ہلاک کر ڈالی ہم نے, قبلہم, ان سے پہلے, من القرون, بستیوں میں سے, انہم الیہم لا یرجعون, کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ, اور بے شک سارے کے سارے ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے ہیں. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ, اور ان کے لیے مردہ زمین ایک نشانی ہے. أَحْيَيْنَاهَا, جسے ہم نے زندہ کیا. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا, اور ہم نے اس میں سے دانے نکالے, غلہ نکالا. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ, تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں. یہ سب کچھ بھی اللہ کی قدرت ہی سے ہو رہا ہے.
أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. وقال اللہ تعالی يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. یا بنیا، لقمان حکیم نے کہا اے میرے بیٹے، انہا بے شک وہ بات یہ ہے کہ ان تکو اگر ہو مثقال حبت من خردل رائی کے دانے برابر بھی کوئی چیز، فتکن فی صخرۃ پھر وہ کسی چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات یا آسمانوں میں کہیں رکھی بھی ہو، او فی الارض یا زمین کے کسی حصے میں، یأتی بہ اللہ اس کو لے آئے گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیے آپ سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے ہوا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی چیز آپ کی گم ہوئی ہوگی، مس پلیس ہو گئی، اور اس وقت حال کیا ہوتا ہے؟ انسان کی بے بسی دیکھنے کے لائق ہوتی ہے جب وہ کسی گمشدہ چیز کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے یا کسی خاص چیز تک پہنچنا ہوتا ہے، اس نے ایکسپلور کرنا ہوتا ہے کسی خاص نتیجے تک، کسی خاص ریزلٹ تک، یا کوئی چیز پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے. کس قدر اس کی بے بسی ہوتی ہے کہ اس کے اپنے بس میں کچھ نہیں ہوتا. یعنی ایک کمرے کے اندر، حتیٰ کہ کبھی ایک بیگ کے اندر وہی چیز ہوتی ہے، ایک کتاب کے اندر وہ آیت کہیں ہوتی ہے تو ہم سے ڈھونڈنا مشکل ہو جاتی ہے، دنوں لگ جاتے ہیں. خاص طور پر علمی ریسرچ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں، لیبارٹری میں جب کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ آپ نے ریزلٹ پروڈیوس کرنا ہوتا ہے، کچھ ایکسپیریمنٹس کے بعد اصل چیز سامنے لانی ہوتی ہے. تھکا دینے والا عمل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اور پھر بڑی چیزیں نہیں، یہاں کہا گیا ایک رائی کا دانہ تو بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے نا، اتنی سی چیز بھی، اتنی ڈاٹ جتنی چیز بھی سمندر میں کہیں گم ہے، آسمان پہ ہے، زمین کے کسی حصے میں کہیں بھی رکھ لو، اللہ اس کو لے آئے گا. پھر اللہ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ میں اور آپ کیسے چھپ سکتے ہیں اتنے بڑے بڑے؟ ویسے تو بڑے نہیں، لیکن رائی کے دانے کے مقابلے میں ہم تو کہیں بھی چھپ نہیں سکتے. کہاں جائیں گے؟ قدرت کس کی ہے؟ اللہ ہی کی. میری تو جب کوئی چیز گم جاتی ہے نا تو میں ایک ہی بات کہتی ہوں، میں کہتی یا اللہ آپ کو پتا ہے وہ کہاں ہے. اب جیسے میں ابھی آ رہی تھی تو آنے سے ایک دن پہلے شام کو بیگ اپنا رکھ رہی تھی تو ادریس صاحب کہتے ہیں وہاں وہ کارڈ بھی رکھ لینا اپنا. ان کا اچھا. اس کے بعد جب میں نے کہا کہ اچھا میں جب آئی تھی میں نے کارڈ کہاں رکھا تھا، ایک دم بلینک، یاد نہیں. جس پاؤچ میں رکھا تھا وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا جہاں رکھا تھا، وہ کچھ پیپرز کے اندر آ گیا. اب اس وقت ایک انسان کا امتحان ہوتا ہے نا کہ صبح فلائٹ ہے اور اب کس کو پوچھوں، کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں، خود ہی رکھا ہے. بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے اتنا کلوز ہوتے ہیں آپ کی فلائٹ مس ہو سکتی ہے، آپ کے سارے پلان الٹ سکتے، سب کچھ صرف ایک لا علمی، یہ لا علمی جہالت ہے نا، لا علمی کی وجہ سے. تو میں ہمیشہ کی طرح ایک ہی دعا کرتی یا اللہ آپ کو پتا ہے نا وہ کہاں ہے، مجھے تو نہیں پتا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اور کوئی علم نہیں، آپ بس میرے دل میں ڈال دیں وہ چیز جہاں ہے مجھے وہاں پہنچا دیں. اور ہوا یہی، میں نے دعا مانگی اور اس کے بعد میں آ کے اپنے کام میں لگی تو اچانک مجھے یاد ہے کہ وہ فلاں پیپرز جو بعد میں آئے تھے میرے آنے کے بعد ان کے نیچے دیکھو جا کے، اور باقی وہ نہیں تھا. کیونکہ میں جا کے اپنے ڈرار میں جیسے یہاں سے گئی تو پاؤچ رکھا اور اس کے بعد کچھ اور چیز آئی تو میں نے اس کے اوپر رکھ دی اور وہ نیچے چلا گیا، کیونکہ یہ تھا کہ ابھی تو کچھ عرصہ ہے جانے میں، واپس تو ضرورت نہیں ہے. تو کبھی کبھی انسان خود ہی اپنی چیز رکھ کے، اپنے ہاتھ سے رکھی ہوئی چیز رکھ کے بھولتا ہے. اپنے ہاتھ کی کتنی ہی باتیں ہیں. کہتے ہیں نا کہ اللہ کی صفات اور اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے دعا مانگے، تو اس میں صرف یہ کوئی ٹپیکل جملہ نہیں دہرانا ہوتا، اللہ میں آپ کی صفت العلیم کا واسطہ دے کے کہہ رہی ہوں کہ آپ میرا یہ کام کر دیں. اس وقت اس طرح اللہ کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ تو جانتا ہے اور تو سب کچھ جانتا ہے.
اور ساتھ اپنی عاجزی، بے بسی اور کمزوری کا اظہار بھی کریں. اللہ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، لا علم لنا. مجھے پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر کو ملنے کا اتفاق ہو تو وہ کہنے لگی کہ میں جب کسی مریض کو ڈائگنوز کرنے لگتی ہوں، دیکھتی ہوں، چیک کرتی ہوں، تو میں ہمیشہ یہ آیت پڑھتی ہوں اس سے پہلے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. تو مجھے سکھا دے، تو مجھے حقیقت تک پہنچا دے کہ اس بیمار کے اندر کیا بیماری ہے، تاکہ میں اس کو صحیح علاج کر سکوں. تو اگر ہم خود تو ڈاکٹر نہیں، لیکن جب ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ خود ہی پڑھ لیا کریں دل میں کہ اللہ ہمیں تو نہیں پتا کہ ہمیں کیا ہے. اور واقعی ہمیں اپنی بیماریوں کا بھی نہیں پتا ہوتا. ہمارے گیس ہی ہوتے ہیں، ہمیشہ گیس ہوتے ہیں، یہ کر لیا ہوگا، یہ کھا لیا ہوگا، یہ سردی لگی ہوگی، فلاں کیا فلاں، کچھ اندازے ہی لگاتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات ان میں سے ایک بھی ٹھیک نہیں ہوتا. اصل علم تو اللہ کے پاس. اور اگلے ہفتے کی جو انشاءاللہ یہ کلاس ہے نا، علم اللہ، اللہ کے علم کے بارے میں، اس سے بھی ایک ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ جتنا جتنا ہمارا یہ یقین بڑھ جاتا ہے کہ اصل حقیقت کا علم اللہ کے پاس اور ہم اس کے محتاج ہیں، تو پھر اللہ کا کلام کی بھی ایک قدر آتی ہے، اس دین کی ایک قدر آتی ہے کہ شکر اللہ نے اپنے علم کا ایک حصہ ہمیں بھی دیا ہے. کیونکہ حقیقی علم تو یہی ہے نا، حقیقی روشنی تو یہی ہے، اسی سے ہمیں صحیح اور غلط کا فرق پتہ چلتا ہے. یہاں ایک خردل کے دانے جتنی چیز بھی کہیں پر بھی ہوگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو لے آئے گا. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Have we not made the earth a resting place, and the mountains as stakes? And we created you in pairs, and made your sleep a means for rest, and made the night as clothing, and made the day for livelihood, and constructed above you 7 strong heavens, and made therein a burning lamp, and sent down from the rain clouds pouring water, that we may bring forth thereby grain and vegetation, and gardens of entwined growth. کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو ہم نے آرام کا ذریعہ بنایا، اور رات کو تمہارے لیے پردہ پوش بنایا، اور دن کو کام کا وقت بنایا. تمہارے اوپر 7 مضبوط یعنی آسمان بنائے، اور ہم نے اس میں ایک روشن چراغ رکھ دیا، اور ہم نے بدلیوں سے یعنی خوب خوب پانی برسایا، تاکہ ہم اس کے ذریعے دانے اور نباتات اگائیں اور باغات یعنی خوب گھنے باغات اگائے. تو یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یعنی زمین کا اس شکل میں ہونا، پہاڑوں کا زمین کے اندر گڑا ہوا ہونا، یعنی صرف اوپر سرفیس پہ نہیں رکھا، اور انسانوں کا جوڑے کی شکل میں ہونا، اور انسانوں کے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنانا، اور رات کو سکون کا ذریعہ بنانا، اور دن کو کام کے لیے بنانا، اور اوپر مضبوط چھت بنانا آسمان کی شکل میں، اور پھر سورج جیسا روشن چراغ، اور بادلوں سے پانی خوب خوب برستا ہوا، اور اس کے ذریعے انسان کے رزق کا سامان کرنا، یعنی انسان کے لیے دانے اور نباتات جو ملا کے انسان اپنی غذا بناتا ہے، اور پھر باغات جو خوب خوب گھنے ہیں جن کے درخت ایک دوسرے کے اندر لپٹے ہوئے ہیں. یہ سب کچھ اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے. تو یہ ہے ہمارا رب جس کے ہم بندے ہیں، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے آگے جھک جائیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.
या माशरल जिन्नि इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और ये हकीकत है कि हम सब कुछ उसी का दिया हुआ खा पी रहे हैं, खुद भी उसी के बनाए हुए हैं और उसी की तरफ वापस जाना है, लेकिन फिर भी उसकी कदर नहीं पहचानते। तो कदीर, अल्लाह की सिफत अल कदीर से जो सीखने की बात है वो ये कि अल्लाह की कदर करना जाने। जी। How beautifully Allah subhanahu wa ta'ala has explained His own qudra and what He can do and what all He can do, and He's the only one who can do it. But we are just sort of desensitized somehow about all that. We just notice the dunya and not what Allah has created. So I was thinking that all these things that Allah has created, we need to pay attention to that instead of just getting stuck with the dunya and the iPhones and the fashions and everything. And that's why Allah is asking, have you not seen? Do they not see? All of these questions, it's so beautiful. All together, they have been put together here for us to understand and get in touch with the qudra of Allah subhanahu wa ta'ala, that He is asking. And if we find some sale or some fashion or something, and we all of a sudden we jump into the conversation, we say, I have seen it. Oh yes, did you see it? Allah subhanahu wa ta'ala is asking us, have you seen it? Do you see that? So we need to respond to this first, because we don't know that this moment of our life is going to come back again to us. Yes. क्योंकि हम इन चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इनके पास से ऐसे ही गुजर जाते हैं। वाकई वी डोंट सी जैसे देखना चाहिए। I was thinking about two things. Number one is that one of the sifa of Allah subhanahu wa ta'ala that has repeatedly been mentioned in these ayat is that He is the Khaliq. So I was thinking no one has ever claimed, or no one can ever claim, that He is the creator. So Allah is the creator. He is telling us that He has created everything. And number two is that when we know someone who is a very skillful person or who is good at many things, that's when we value them. So when we reflect on the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, that is when we are going to feel His azama in our hearts. Ustaz, I'm thinking about this. A tornado is building up these days, and we have all kind of equipments that are telling it its intensity and its direction, but nothing much we can do. We cannot decrease its intensity. We cannot even turn its direction to somewhere where it won't be less destructive. So we have just this much power that we can detect it's happening, but we cannot do anything at all. That is all Allah's qudra, subhanallah. He's al-Qadir, al-Qadir, al-Muqtadir, al-Aziz, al-Qabi, al-Mateen, और हम निहायत आजिज बेबसी का पता चलता है ना। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।